عہد کی رہنمائی کا فرض نبھاتے ہوئے فقہ اسلامی کی معلومات میں جدید سے جدید امثلہ و جزئیات کا اضافہ کیا ہے۔ اس لیے آج زندگی کے ہر شعبے کی طرح تجارت و کاروبار کے شعبے میں بھی مسلمانوں کے پاس قرآن و حدیث کی تصریحات اور فقہ اسلام کی تحقیق کی شکل میں جو ذخیرہ موجود ہے، اس کی حیثیت ایک ایسے جامع اور مکمل قانون تجارت کی ہے جس کی جامعیت، ترتیب و توازن اور باریک بینی کی مثال دنیا کے کسی بزنس لا میں نہیں ملتی۔ دینی مدارس کے نصاب میں فقہ، خاص طور پر فقہ المعاملات المالیہ کی جس قدر پڑھائی ہو رہی ہے، مالی معاملات کے طریقوں میں اس کمیونیکیشن کے دور میں جو جدت اور تیز رفتاری آئی ہے، اس کے تناظر میں معاملات مالیہ کے احکام کی اس قدر درس و تدریس کافی نہیں، بلکہ ان احکام کو ایک مستقل مضمون کی حیثیت دے کر تفصیل و تحقیق کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت۔ چنانچہ اس حوالے سے مختلف اکابر عرصہ دراز سے اس فکر میں ہیں کہ دینی مدارس کے نصاب میں فقہ المعاملات کو خصوصی اہمیت دی جائے۔ اسی فکر کو عملی جامہ پہنانے کے لیے جامعۃ الرشید نے اپنے سلسلہ تخصصات میں ایک اور منفرد تخصص کا اضافہ کرتے ہوئے فقہ المعاملات المالیہ کی بنیاد رکھی ہے۔ اغراض و مقاصد فقہ المعاملات المالیہ شروع کرانے کے مقاصد یہ ہیں کہ ایسے باصلاحیت مفتیان کرام تیار کیے جائیں جو معاملات کے اسلامی احکام کے ساتھ خصوصی مناسبت رکھتے ہوں اور اس حوالے سے فقہاء اسلام کی ذکر کردہ جزئیات اور ان کے علل و حکم کا تفصیل و تحقیق کے ساتھ مطالعہ کر چکے ہوں۔ معیشت و اقتصاد کی جدید اصطلاحات کے ساتھ ساتھ انگریزی زبان اور بزنس کمیونٹی کے مخصوص لب و لہجے اور محاورے سے بھی مانوس ہوں، ان کے کاروباری طریقہ کار سے آگاہ ہوں اور ان کے مسائل سمجھ کر ان کی رہنمائی کر سکتے ہوں، جدید تجارتی شکلوں، ضرورتوں اور تقاضوں کو سمجھتے ہوں اور ملکی اور بین الاقوامی سطح پر ہونے والی کاروباری سرگرمیوں، انٹرنیشنل ٹریڈ اینڈ فائنانس اور ان کے مکمل طریقہ کار کا ادراک رکھتے ہوں، فقہ کے کاروباری اصول و قواعد پر بالخصوص اور دیگر فقہی مسالک کے قواعد و اصول پر بالعموم نظر رکھتے ہوں، معاملات کے بنیادی اصولی احکام کی روشنی میں تجارت و کاروبار کی نئی پیش آمدہ صورتوں کا حل نکالنے کی اہلیت رکھتے ہوں اور اس حوالے سے ماہر اساتذہ کرام کی نگرانی میں تحقیقی مقالے کی صورت میں کسی ایک تجارتی موضوع پر تحقیقی کام کر چکے ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ ماہر مفتیان کرام کی نگرانی میں افتاء کی تربیت حاصل کر کے معاملات کے باب میں فتویٰ دینے کی عملی مشق کر چکے ہوں، اسلامی بینکنگ، ٹریڈ، فائنانس، اکاؤنٹنگ، آڈیٹنگ اور تکافل کے مروجہ نظاموں کو سمجھتے ہوں، مسائل کی عصری تطبیق کے لیے ایم اے اکنامکس کے مضامین کو نصاب میں ایک لازمی مضمون کے طور پر رکھا گیا ہے۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے فقہ المعاملات میں صرف ان ذی استعداد طلبہ کو داخلہ دیا جاتا ہے جو دینی علوم میں اچھی استعداد کے ساتھ ساتھ گریجویٹ بھی ہوں، تاکہ وہ کورس کے 2 سالوں میں ایم اے اکنامکس کے مضامین کو بھی پڑھ اور سمجھ سکیں۔ معاملات کے مسائل کی تمرین اور عملی مشق کے لیے کسی جدید تجارتی مسئلے پر ایک تحقیقی مقالے کے علاوہ معاملات مالیہ سے متعلق کم از کم 150 فتاویٰ لکھنے کو لازمی کیا گیا ہے، اور بحمد اللہ اس کا اس طور پر عملی انتظام بھی موجود ہے کہ SCS شریعہ کنسلٹنگ سروسز دارالافتاء صدر برائے تجارتی و مالیاتی امور، جو جامعہ کا ایک ذیلی ادارہ ہے، اس میں تجارتی مسائل پر کام کرنے کے لیے فقہ المعاملات کے طلبہ کو بھیجا جاتا ہے تاکہ معاملات کے مسائل پر کام کرنے کے سلسلے میں ان کی عملی مشق ہو جائے۔ اس کے علاوہ طلبہ کو وقتاً فوقتاً مختلف مالیاتی اور تجارتی اداروں کے تعلیمی دورے بھی کرائے جاتے ہیں۔ تخصص فی القراءت، اسپیشلائزیشن ان قرآنک ایجوکیشن اینڈ مینجمنٹ۔ جامعہ کا یہ تخصص ملک بھر کے کثیر الانواع کورسز اور تخصصات میں منفرد و ممتاز قرآنی تربیتی تخصص ہے۔ 3 سال سے یہ تخصص شاندار انداز سے اساتذہ کی محنتوں اور اکابر کی دعاؤں سے جاری اور اہل علم میں مقبول و معروف ہے۔ 3 سالہ تجربات اور اس سے حاصل شدہ ثمرات کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ حفاظ علماء کرام سال بھر تربیت حاصل کرنے کے بعد تدریس قرآن، عوامی درس قرآن اور تدریس کتب کے میدان میں بہترین خطوط پر کام کر سکیں گے، نیز ان کی پوشیدہ صلاحیتیں نکھر کر سامنے آئیں گی۔ اغراض و مقاصد
قرآن و قرات کے متروکہ فریضے کا احیاء، ملک کے ہر جامعہ میں علوم القرآن کے فنون خمسہ تجوید، قرات، فواصل، اوقاف اور رسم قرآن کا اجرا، قرآن اور قرات کے ماہر مدرسین و منتظمین کی تربیت، منکرین قرآن و قرات کا سدباد، دور حاضر کے جدید تقاضوں کے مطابق ماہر مفسرین قرآن کی تیاری، ائمہ مساجد کی بہترین تربیت و عملی مشق، تحفیظ، تجوید و قرات کے مدرسین کی تربیت۔ اس کورس کے اختتام پر ہر طالب علم روایات عشرہ میں 20 قرآن پاک کی تلاوت مکمل کرتا ہے۔ اس طرح اوسطاً طالب علموں کی ایک جماعت سال میں 300 قرآن پاک کی مکمل تلاوت کرتی ہے۔ اس کے علاوہ دوران کورس ہر طالب علم کو 500 احادیث زبانی یاد کرائی جاتی ہے۔ اس طرح ہر جماعت 7500 احادیث زبانی یاد کرتی اور پڑھتی ہے۔ 500 احادیث زبانی یاد کرائی جاتی ہے۔ درس قرآن کی ترتیب اور نظم سکھایا جاتا ہے۔ تخصص فی الدعوہ والتدریس، اسپیشلائزیشن ان ٹیچنگ اینڈ پریچنگ۔ اصول تدریس اور اصول دعوت کا یہ جامع کورس فارغ التحصیل علماء کرام کے لیے شروع کیا گیا ہے۔ جامعۃ الرشید نے نئے فارغ التحصیل علماء کرام کو ان دونوں شعبوں کے حوالے سے اعلیٰ اور معیاری صفات سے آراستہ کرنے کے لیے ایک جامع تربیتی کورس متعارف کروایا ہے۔ شرکا کو تدریس میں مہارت پیدا کرنے اور تعلیم و تربیت کے معیاری رویوں سے روشناس کروانے کے لیے اصول تدریس کی تعلیم دی جاتی ہے، جو دنیا بھر میں ایجوکیشنل سائنس کے حوالے سے اب تک ہونے والی پیش رفت سے ماخوذ ہے۔ ان میں سبق کی تیاری، اسباق کی سالانہ، ماہانہ اور یومیہ منصوبہ بندی، آلات تعلیم کا موزوں استعمال، کمرہ جماعت کا نظم و نسق، طلبہ کی نفسیات، باڈی لینگویج کا مؤثر استعمال، پرچہ جات بنانے اور جوابات چیک کرنے کے اصول کے علاوہ طلبہ کے مزاج اور عادت کو سمجھتے ہوئے ان کی اخلاقی تربیت کی مشق بھی کروائی جاتی ہے۔ جامعۃ الرشید کے اساتذہ نے تدریب المعلمین کے نام سے اپنا کورس تیار کیا ہے، جو اس حوالے سے دنیا بھر میں کیے گئے کام کا معیاری خلاصہ اور بہترین منتخب مواد قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ تعلیم و تربیت کے موضوع پر لکھی گئی یہ 2 کتابیں شرکا کو باقاعدہ پڑھائی جاتی ہیں۔ طرق التدریس والتربیہ العلمیہ، شائع کردہ معہد الامام ابی حنیفہ، اصول التربیہ فی الاسلام، احمد فاضل خالد۔ اصول تدریس کے ساتھ اصول دعوت بھی شامل نصاب ہے، جن میں داعی کی صفات، مدعو کی نفسیات، دعوت کا اسلوب اور مؤثر دعوت کے تقاضوں سے روشناس کروانے کے علاوہ عملی مشق کے طور پر ہر شریک کو موضوع دے کر بیان کی تیاری کروائی جاتی ہے اور اساتذہ کی نگرانی میں بیانات کروائے جاتے ہیں۔ اصول تدریس، اصول دعوت اور درس قرآن کی تیاری کے ساتھ ایک اہم چیز اصول تربیت ہے۔ ان تمام شرکا کو ابتدائی 4 ماہ جامعۃ الرشید میں رائج مخصوص طرز پر صرف و نحو اجرا کے ساتھ پڑھائی جاتی ہے، اور اس میں اتنی مضبوط استعداد پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ وہ اگلے سال اسی طرز پر یہ دونوں بنیادی علوم پڑھا سکیں۔ 4 ماہ کے بعد انہیں فن فقہ مخصوص طرز سے پڑھانے کی تربیت دی جاتی ہے، جو صرف جامعہ میں ہی رائج ہے، اور اس غرض کے لیے ہدایہ اول کو بنیاد بنا کر پہلے شرکا کو مطالعہ تیار کروایا جاتا ہے، پھر ہدایہ کے سبق میں شریک کیا جاتا ہے، اور آخر میں ہر شریک کو 10-10 منٹ دیے جاتے ہیں کہ وہ دوسرے شرکا کے سامنے بطور مدرس کتاب پڑھ کر دکھائے۔ صحافت کورس، جرنلزم کورس۔ جامعۃ الرشید میں صحافت کورس شروع کرنے کا بنیادی سبب علماء کرام اور دین کا درد رکھنے والے مسلمانوں کو صحافت کے میدان میں اترنے کے لیے تیار کرنا تھا۔ 7 روزہ ضرب مومن اور روزنامہ اسلام کے آغاز کے بعد پاکستانی صحافت میں ایک نئے دور کا آغاز ہو چکا ہے۔ بے شمار لوگ جو اخبارات سے وابستہ تھے یا جن کے دل میں صحافت کے پیشے سے منسلک ہونے کی کسک تھی،